السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربان ٹی وی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ مخلوقات کا اگر ہم اندازہ کرنا شروع کریں تو ہماری گنتی تو کم پڑ سکتی ہے، لیکن مخلوقات کی تعداد کم نہیں پڑے گی۔ کچھ ایسی قوتیں خدا نے پیدا کر رکھی ہیں جو ما فوق الفطرت کہلاتی ہیں۔ میری مراد ہے خدا کی تخلیق کردہ مخلوق جن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنوں کے بارے میں جانیں گے، ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا واقعی کوئی انسان جنوں پر قابو پا سکتا ہے، اور کوکاف کی حقیقت کیا ہے۔ ان سارے سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے بھڑکتے ہوئے شعلے سے جنوں کو پیدا کیا۔ مارج عربی زبان کا لفظ ہے کہ مارج سے مراد بھڑکتا ہوا شعلہ یا بغیر دھوئیں کے انگارہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوں کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے یا ان کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے ہوئی ہے۔ جیسے انسان آگ کو چھو نہیں سکتا، بالکل اسی طرح انسان جنوں کو بھی چھو نہیں سکتا۔ بخاری مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار عکاظ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، جو کہ مکہ کا بڑا ہی مشہور بازار تھا، اور یہیں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے جسے نخلہ کہا جاتا ہے، اور یہیں پر آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر جنوں کا ایک جتھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے رک گیا۔ وہ آپ کی آواز سن کر آپ کے گرویدہ ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف باریابی چاہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور پھر ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو جنوں کا جتھا تھا یہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لا چکے تھے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ جب آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کریں۔ کچھ علماء کا خیال یہ بھی ہے، جن میں ابن کثیر علیہ رحمہ بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ مارج کا جو لفظ ہے اس سے مراد سب سے پہلا جن تھا جس کو خالق کائنات نے تخلیق فرمایا۔ ناظرین کرام، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابلیس کے متعلق بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جن تھا اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن محققین کی رائے یہی ہے کہ وہ جن تھا اور جنوں کی ہی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ جنوں میں بھی وہ جن جو کہ جنت کے پہرہ دار تھے، ان میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور بعد میں اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، جنوں کی خوراک بھی ہوا کرتی ہے، یہ گوبر اور لید کو کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے باقاعدہ اسے گوشت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، ان کی نسلیں بھی آگے بڑھتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی آگے پیٹس ہوتے ہیں، یعنی جانور ان کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا بھی ایمان ہوتا ہے اور یہ بھی کفر کرتے ہیں۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لے آتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور جو لوگ ان میں سے کفر پر رہتے ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے، اور جو زیادہ بدتر کفر اختیار کرتے ہیں وہ شیاطین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں جنوں کی قسموں کی تو شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ الرحمہ نے چند جنوں کی قسموں کا ذکر کیا ہے جو کہ آپ کے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی جو جنوں کی قسم ہے اسے غول کہتے ہیں، اسی کا نام عفریت ہے۔ یہ سب سے خبیث جن ہوتا ہے اور یہ اکثر رات کو نظر آتا ہے۔ جو لوگ تنہائی میں سفر کرتے ہیں یہ ان کو اکثر تنگ کرتا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے جیسا ہی ایک شخص ہے، لیکن یہ ان کو رستہ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کرنے میں یہ ماہر ہے، اس لیے اسے خبیث ترین جن کہا جاتا ہے۔ دوسرے جنوں کی قسم وہ ہوتی ہے جسے سالات کہا جاتا ہے۔ سالات یہ بھی راتوں کو ہی دکھائی دیتا ہے اور جنگلوں کا رہائشی ہوتا ہے۔ تیسری جنوں کی قسم وہ ہے جسے غدار کہا جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ مصر اور یمن کے کچھ علاقوں میں اکثر دکھائی دیتا تھا، اور یہ وہ جن ہے جسے دیکھتے ہی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی اس پر نظر پڑ جائے تو انسان اپنا ہوش نہیں سنبھال سکتا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک جن کی قسم ہے جسے والاحان کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے۔ اس کی شکل ایسے ہے جیسے شتر مرغ پر کوئی انسان سوار ہو، اور یہ اکثر جزیروں میں رہتا ہے، اور جو لوگ جزیروں میں جا کر گم ہو جاتے ہیں یہ ان کو کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے جسے شق کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، اور اسے لوگ بنمانس سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ ٹائپس ایسی ہوتی ہیں جنوں کی جو چھپکلی کی شکل میں رہتی ہیں،
کچھ کتے کی شکل میں، کچھ سانپ کی شکل میں، اور کچھ ٹائپس ایسی ہیں جو انسانوں سے مانوس رہتی ہیں اور انسانوں کو تکلیف نہیں دیتی، اور کچھ ٹائپس ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں سے بالکل بھی مانوس نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مرئی مخلوقات سے تحفظ کے لیے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ایسی جگہ پر داخل ہوں جہاں پہ آپ کو یہ شائبہ ہو، احساس ہو کہ یہاں پر کوئی غیر مرئی قوتیں ہو سکتی ہیں، تو وہاں پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوہکاف ایک ایسا علاقہ مانا جاتا ہے جو کہ ہمارے ذہنوں پر بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں کچھ جن، چڑیل اور اس طرح کے دیگر غیر مرئی قوتیں رہتی ہیں، تو یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ چین کے ساتھ لگتا ہوا ایران کے بارڈر کے ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور بس اسے قفقاز کہا جاتا ہے، لیکن یہ بگڑتا بگڑتا کوہ کاف بن گیا۔ لیکن ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اندر اس کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں مشہور ہو گئی ہیں۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریئلٹی کے ساتھ، یہ صرف ایک خیالی پلاؤ ہے اور کچھ نہیں۔ ایرانیوں نے کوہکاف کے متعلق ایسا عقیدہ اس لیے گھڑ لیا چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آج تک کوئی بھی اس پہاڑی سلسلے کو عبور نہیں کر سکا، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی غیر مرئی قوت اس پر موجود ہے جو اسے عبور نہیں کرنے دیتی۔ اس کے متعلق پھر نت نئی کہانیاں بنانا شروع کر دیں۔ اپنے ذہن سے توہمات کو نکالیے اور ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔